ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان موجودہ جنگ کسی ایک دن یا واقعے سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ یہ کئی دہائیوں کی دشمنی اور تنازعات کا نتیجہ ہے۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا 1979 میں ایران میں انقلاب آیا، جس میں آیت اللہ خمینی کی قیادت میں ایک انقلاب برپا ہوا اور امریکہ کے حمایت یافتہ بادشاہ محمد رضا پہلوی ہٹا دیے گئے۔ اسی سال تہران میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو 444 دن تک یرغمال رکھا، جس سے امریکہ اور ایران کے تعلقات مکمل دشمنی میں بدل گئے۔ امریکہ نے سخت پابندیاں لگائیں اور ایران نے امریکہ کو بڑا دشمن قرار دیا۔ ایرانی انقلاب کے بعد ایران نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اسرائیل کے خلاف سرگرم گروہوں جیسے حزب اللہ اور حماس کی حمایت شروع کی۔ 2000 کی دہائی میں ایران کے جوہری پروگرام نے عالمی توجہ حاصل کی اور امریکہ اور اسرائیل کو خدشہ تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، جبکہ ایران کا موقف تھا کہ پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ 2015 میں جوائنٹ کمپریہنس پلان آف ایکشن ہوا، جس میں ایران نے جوہری پروگرام محدود کرنے کا وعدہ کیا اور بدلے میں پابندیاں کم کی گئی، لیکن 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو معاہدے سے نکال لیا، جس کے بعد ایران نے یورینیم افزودگی دوبارہ تیز کر دی۔ شام کے خانہ جنگی کے دوران ایران نے شامی حکومت کی حمایت کی، جبکہ اسرائیل نے شام میں ایرانی تنصیبات پر متعدد فضائی حملے کیے اور امریکہ بھی شام میں موجود رہا۔ اس وقت تینوں طاقتوں ایک ہی میدان میں تھیں، لیکن براہ راست جنگ سے گریز کیے جا رہا تھا۔ ایران نے عراق، شام، لبنان اور یمن میں اپنا اثر بڑھایا۔ امریکہ نے اسے خطے میں ایرانی توسیع پسندی کہا اور اسرائیل نے اسے اپنے خلاف خطرہ سمجھا۔ اس دوران خلیج میں امریکی فوجی اڈے مضبوط ہوئے اور اسرائیل نے بعض عرب ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، جسے ایران نے اپنے خلاف اتحاد سمجھا۔ اس مرحلے تک براہ راست بڑی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن نظریاتی دشمنی، جوہری مسئلہ، پراکسی جنگ، اسرائیل کی ایران کو خطرہ سمجھنا اور امریکہ کا معاشی دباؤ، سب نے اس بنیاد کو مضبوط کیا، جس پر بعد میں کھلی جنگ کی صورت بنی۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان لڑائی 2024 اور 2025 کے دوران متعدد بار شدت اختیار کرتی رہی۔ خاص طور پر جون 2025 میں ایران نے اسرائیل پر سینکڑوں بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملے کیے اور اسرائیل نے اپنے فضائی حملوں سے ایران کے جوہری اور فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تھا۔ اس دوران ایران نے امریکی فوجی اڈوں پر بھی میزائل داغے، جس سے امریکہ بالواسطہ طور پر اس لڑائی میں ملوث ہو گیا۔ اس جنگ کو بعض رپورٹوں میں 12 روزہ جنگ کہا گیا۔ جس میں اسرائیل اور ایران نے سیز فائر بھی کیا، لیکن بنیادی کشیدگی برقرار رہی۔ 2026 کے شروع میں ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن ان میں بنیادی اختلافات تھے۔ خاص طور پر امریکہ چاہتا تھا کہ ایران اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام بھی محدود کرے، جبکہ ایران صرف جوہری مسئلہ تک بات چیت محدود رکھنا چاہتا تھا۔ اسی کشیدگی اور اسرائیل کے شدید حملے کے بیانات نے صورتحال کو مزید خطرناک بنا دیا۔ 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ فضائی حملہ کیا۔ اس آپریشن میں ایران کے متعدد فوجی اور جوہری ہدف نشانہ بنائے گئے، جس میں ایران کے اعلیٰ عسکری کمانڈرز بھی ہلاک ہوئے اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی۔ اسی حملے کے بعد ایران نے جوابی میزائل اور ڈرون حملے شروع کیے۔ جو اسرائیلی اور خلیجی ممالک میں امریکی تنصیبات کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں، جس سے خطے میں کشیدگی بہت بڑھ گئی ہے۔ اس تازہ جنگ میں ایران نے خلیج میں امریکی سفارت خانوں اور اڈوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایران نے سمندر میں ہرمز جزیرہ نما بند کرنے کی دھمکی بھی دی اور لبنان میں حزب اللہ نے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملے کیے، جس پر اسرائیل نے لبنان میں فضائی حملے کیے۔ امریکی صدر کے بیان کے مطابق یہ آپریشن اس لیے شروع کیا گیا کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو جاری رکھ رہا ہے اور اس سے خطے اور دنیا کو خطرہ لاحق ہے۔ نیز ایران گزشتہ برسوں میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے مختلف گروہوں کو ہتھیار فراہم کرتا رہا۔ اس کے نتیجے میں بین الاقوامی رد عمل بھی آیا ہے۔ مثلاً روس نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی اور کہا
کہ یہ ایک غیر ضروری جارحیت ہے، جبکہ خطے کے دیگر ممالک نے اپنے سفارت خانوں اور سیکیورٹی پر بھی تحفظات ظاہر کیے ہیں۔ اس طرح 2025 اور 2026 کی تازہ لڑائی نے پچھلے سالوں کے پراکسی مقابلے کو کھلی جنگ میں تبدیل کر دیا، جس میں امریکہ براہ راست اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر فوجی کارروائیاں کر رہا ہے، اور ایران بھی بھرپور جوابی حملے کر رہا ہے۔ جس سے پورے مشرق وسطیٰ میں جنگی کشیدگی کئی سطحوں پر بڑھ گئی ہے۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اب یہ صرف تینوں ممالک تک محدود نہیں رہی بلکہ پورے مشرق وسطیٰ اور دنیا پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ جنگ کے بڑھنے کے ساتھ کئی ممالک نے حصہ لیا یا اپنے دفاعی اقدامات بڑھا دی، جس سے علاقائی عدم استحکام میں اضافہ ہوا ہے، اور خطرہ ہے کہ اگر مزید پھیلے تو یہ جنگ خطے سے باہر بھی جا سکتی ہے۔ ایک بڑا اثر یہ ہے کہ عالمی معیشت پر شدید دباؤ پڑ رہا ہے، کیونکہ ایران کے خلاف حملوں کے بعد سمندر کے اہم راستے اسٹریٹ آف ہارمز میں کشیدگی بڑھی ہے، جس سے تیل کی فراہمی متاثر ہو رہی ہے، اور تیل کی قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں، اور عام لوگوں کے بجٹ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ نے علاقائی ممالک کے تعلقات کو بھی بدل دیا ہے۔ بعض ممالک نے براہ راست بیانات دیے ہیں یا اپنے علاقوں میں دفاعی اقدامات بڑھائے ہیں، اور کچھ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر جنگ بڑھتی رہی تو یہ بڑے پیمانے پر انسانی جانوں کا ضیاع اور پناہ گزینوں کے بحران کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عالمی رہنماؤں نے بھی یہ کہا کہ اس تنازع کے تیز پھیلنے پر عالمی امن کو خطرہ لاحق ہے، اور اگر کشیدگی کم نہ ہوئی تو دنیا کو مزید سفارتی اور اقتصادی بحرانوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک کی اقتصادی اور فضائی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جیسے کہ پروازیں منسوخ ہو رہی ہیں اور تجارت میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، جس سے عام لوگوں کو روزمرہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ جنگ طویل ہو گئی تو تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ، عالمی اقتصادی سست روی اور عالمی منڈیوں میں عدم استحکام دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس کا اثر ہر ملک کی معیشت اور عوامی معیار زندگی پر پڑے گا۔ آپ کے خیال میں ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ جلد ختم ہوگی یا اور لمبی ہو سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کا اثر صرف مشرق وسطیٰ پر ہوگا یا پوری دنیا پر پڑے گا؟ آپ کے خیال میں عالمی رہنما اس تنازع کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ عام لوگوں کی زندگی پر سب سے زیادہ کس طرح اثر ڈال رہی ہے؟ اگر آپ کو ایک قدم اٹھانے کا موقع ملے، آپ عالمی امن کے لیے کیا تجویز کریں گے؟ جواب کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔